ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اس کا یہ 14واں باب ہے اور یہ پچھلے والے باب کا ہی حصہ دوم ہے جس کا نام ہے من الماس رابع ملکہ دادم حصہ دوم۔ پہلا حصہ اول تھا، یہ حصہ دوم ہے اور یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، اب کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے اور بہت زیادہ مزہ آنے لگا ہے نا ہمیں اس آگے ناول میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ اب چیزیں واضح ہوں گی۔ اب پاس تو سارا نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اب جس سنسنی خیز موڑ پر ہم نے اس ناول کو چھوڑا تھا، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جو ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں زمر کو فارس جو ہوتا ہے اپنے وہ خفیہ تہخانے میں مطلب کھول کر دے رہا ہوتا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بہت ساری چیزیں بتائے گا۔ اب زمر کو اگر تو وہ سمجھدار ہوئی تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گی کہ اس نے اس کا قتل نہیں کیا۔ ایک ایسا انسان جو 4 سال سے ایک کیس پر کام کر رہا ہے، وہ کیوں اس کا قتل کرے گا؟ اگر تو زمر سمجھدار ہوئی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی۔ بے شک وہ انڈرسٹینڈ نہیں بھی کرے گی یا وہ نہیں مانیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے مائنڈ میں کلک ضرور کرے گا، وہ کنفیوز ضرور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، یہ بعد میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریخ سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئی اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ، 3 دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھی، نوٹس، تصاویر، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دھری تھی اور کچھ جدید آلات، 2 مزید لیپ ٹاپس۔ زمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے؟ زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیوار تک گئی۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصویریں لگی تھی، کچھ کو تو وہ پہچانتی تھی۔ جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، ASP سرمد شاہ، وارث غازی کا باس الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بخاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ وہ ڈاکٹر ایمن کی تصویر پہ نظریں مرکوز کیے آگے آئی۔ تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری؟ اس نے تصویر کے اوپر نیچے لگے کاغذوں پہ نظر دوڑائی۔ وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی؟ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے تھے؟ زمر کہتے کہتے چونکی۔ تم انتقام پلان کر رہے تھے؟ فارس طاہر غازی نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا۔ اور یہ لوگ؟ وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپا کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ جیل کے ساتھی۔ زمر نے چھمبے سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا، یہ تمہیں آگے لگا دیتے، یہ تمہارے غصے اور جارحیت کو استعمال کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ، ان کا تمہارے اس انتقام سے کیا تعلق؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی بی، کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرائے پھڈوں میں کود پڑوں گا؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں نہیں استعمال کیا، بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا۔ اوہ، لب بے اختیار سکڑے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنلز، سمگلرز، کرائے کے قاتلوں
اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کے مسئلے سلجھائے، ان پہ احسان کیے، ان کی کمزوریاں بھی جانی اور ان کی طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پہ ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں۔ مجھے باہر کے مگر مچھوں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے۔ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ سمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ الجھن تھی۔ مگر ان لوگوں نے، ڈاکٹر ایمن، ASP وغیرہ کی تصویر کو دیکھتے بولی، اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے، اور اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بہت تحمل سے بولا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کریں تو میں نہیں دہراؤں گا، اس لیے ابھی دھیان سے سنیے۔ سنجیدگی سے چبا چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، نہ آپ پہ گولی چلائی تھی۔ ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، سو سنیے، مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میری کار سے برآمد ہوئی تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور اسی اعتماد نے مجھے جیل پہنچا دیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالفرض میں نے وہ قتل کیے بھی تھے، تب بھی کیا مجھے فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ تھا۔ سمر کا سر خود بخود اثبات میں ہلا تھا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکیٹرسٹ کو حق تھا کہ میرے پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی۔ نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9 10 ماہ بعد کی تاریخیں دیا کرے؟ کیا پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ سمر نے اب کے بس گردن ہلائی۔ تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا، بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، اور مجھے فیئر ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ سو دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھوں میں تپش سی تھی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیل جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا تھا، اور میں اپنے انتقام کو ضرور پورا کروں گا۔ میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب ان لوگوں کو دینا ہوگا۔ پراسرار سٹور روم میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد وہ بول پائی، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں قاتل نہیں ہوں، اور قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنے کیے کا حساب چکائیں گے۔ سمر نے ایک گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہ گہری سوچ میں دکھائی دیتی تھی۔ تمہیں جیل سے نکلے 2-2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں۔ میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھا۔ 2 چیزیں، اب کے قدرے نرمی سے بتانے لگا۔ پہلی، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا، پیسہ چاہیے تھا۔ امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا، اسی میں لگا تھا۔ اور دوسرا، مجھے ابھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا۔ آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے تھے، تو پھر کون ہے میرا دشمن جس نے مجھے جیل بھجوایا اور باہر نہیں نکلنے دیا؟ اتنا بے وقوف تو نہیں ہونا میں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا۔ سمر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کسی نے تو مجھے ایسے پھنسایا تھا نہ کہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ سمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کی ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برت کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سعدی کی گمشدگی سے جڑے ہیں۔ جب وہ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ان ہسپتال میں ان کے کام کا بندہ کون ہے۔ اس کی بیوی کو پہلے ہسپتال کر چکے تھے، استعمال کر چکے تھے، انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو ہسپتال بھیجا، وہ آیا اور اپنا کام دکھا گیا۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ایمن کا شوہر ہے تو میں… بے بسی اور غصے سے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی۔
کیا سعدی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں، فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے بولا۔ وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں نے اس کمرے کو لاک کر دیا اور خود باہر والی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہاں چند کاغذ لگا رکھے تھے۔ زمر نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ میں صرف اس سے ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی، میں نے اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھا شاید جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سعدی تھا، آپ کی طرح تھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا۔ سر جھٹکا۔ ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑ آیا ہوگا اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے فلاں فلاں ملوث ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کراتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا۔ تلخی سے پھر سر جھٹکا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا۔ مگر میں، زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے بولا، میں سعدی یوسف نہیں ہوں، میں فارس غازی ہوں۔ میں لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ تم اسی لیے ڈاکٹر والا معاملہ ڈیلے کر رہے تھے، کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسپوز ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو۔ بالکل، اور تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اسی لیے تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکے، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا تھا۔ ذرا سے شانے اچکائے۔ اسی لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگے، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ٹال دیا۔ ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی حنا یا ندرت بھابھی یا سعدی پہ غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے سے بات نہیں کی، صداقت کو بھی نہیں جھاڑا۔ میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے۔ تم اتنے غصہ ور ہو نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھیں اور تم اپنا کام کر جاؤ۔ اور تم نے دیکھا وہ ASP تم سے قطعی خوف زدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھی۔ واٹ ایور، اس نے شانے اچکائے، پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں۔ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ نہ شامل ہو تو آپ کی مرضی۔ ہاں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر دیوار کو دیکھتی رہی۔ اگر تم سعدی کو واپس لے آؤ تو میں سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ جب میں جیل میں تھا میں اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک شخص تھا جس نے میری بات پہ اعتبار کیا تھا اور جس نے مجھے باہر نکالا تھا اس قید سے، وہ سعدی تھا، اور میں اسے واپس لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ زمر بی بی، وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا۔ آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کریں گی۔ چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال، اور پھر وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے ان سارے مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی ہے؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے بھیجا تھا نا؟ فارس کی گردن پہ گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میرا نمبر ان میں کون سا ہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ نہیں پایا۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا، جب سعدی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، میں بھی تب ہی آپ سے حساب لوں گا۔ اور اس نے صرف اپنی انا کے باعث وہ کہا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ سر ہلا کر گہری سانس لیتے بولی، ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک سعدی نہیں مل جاتا، مگر آج سے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو
तो कम अज़ कम मुझे तुम्हारे तरीके का इल्म तो हो ना, कतियत से कहती वो मुड़ गई। फारिस खामोशी से उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखता रहा। तय खाने में एकदम उदासी छा गई थी। अब जो चाहें भी तो इस तरह नहीं मिल सकते। पेड़ अखड़े तो कहाँ बारे दगर लगता है। उनसे सैकड़ों हज़ारों मील दूर उस कमरे में मकीद सादी यूसुफ बेड पे टेक लगाकर बैठा था। उसके हाथ में 3 तस्वीरें थीं जिनको वो बार बार ऊपर नीचे करके देख रहा था। हाशिम अपना जहर उगल कर जा चुका था और सादी का सुन करता जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर सारा ने किसी को नहीं बताया। वो यासियत से सोच रहा था। उसने अपना पेन एक गलत शख्स के हाथ में दे दिया। उसे हमेशा से मालूम था वो कितनी बुज़दिल और डरी सहमी है, मगर ये सब बिना सोचे समझे हुआ। उसकी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती जुमर और हना से झूठ बोलना थी कि वो किसी साइंसदान से मिलने जा रहा है, और पहली बड़ी गलती सारा पे एतबार करना थी। मुसलसल तस्वीरें शफल करते जुमर और नौशेरवा की तस्वीर ऊपर लाया। आंखों में सुर्खी सी दौड़ने लगी। हनीन की तस्वीर ऊपर आई तो दिमाग फटने लगा। उसने आंखें बंद करके गहरे सांस लिए, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी दरवाज़ा खोलकर मैरी एनजीओ अंदर दाखिल हुई। उसके करीब आकर पाट सा बोली, मुझे ज़रा काम है, माया भी आती होगी, तुम्हारी पट्टी देखेगी, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। माया अच्छी है, बहुत अच्छी, मगर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना। वो सर झुकाए तस्वीरें उल्ट पुल्ट करता रहा। उसकी बात गोया अनसुनी की। वो चली गई तो माया अंदर आई। नर्स भी साथ ही आया, मगर माया ने एकदम उसे मुखातिब किया। वो मेरा ब्लैक बैग दाखिल दरवाजे के करीब रह गया, ज़रा लेते आओ। वो सर हिलाकर बाहर गया तो माया तेज़ी से उसकी तरफ आई। बेचैनी से उसको देखा। सुनो, मेरी एनजीओ घर पे नहीं है और मैं अभी सीधी बाज़ार जाऊंगी। कारदार साहब का आदमी बाज़ार के अंदर मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम मुझे अपनी फैमिली का कोई नंबर दो, मैं उनको कॉल करके इत्तला कर दूंगी कि तुम कहाँ हो। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। सादी ने गोया नहीं सुना, बस इन्हीं तस्वीरों को देखता रहा। तुम सुन रहे हो? वो झुंझलाई और उसका कंधा हिलाया। सादी, मुझे कोई कांटेक्ट नंबर दो जहां मैं फ़ोन कर सकूं ताकि तुम उनके पास वापस जा सको। सादी ने उसके यूं हिलाने पे आंखें उठाकर अजनबी नज़रों से उसे देखा। मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना मुझे किसी के पास वापस जाना है। माया धक से रह गई। फिर उसकी शफाफ आंखों में बेपनाह दुख उभरा। ऐसे मत कहो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी मुंतज़िर होगी। मैंने कहा ना, मेरी कोई फैमिली नहीं है। उसने वो तस्वीरें इकट्ठी की और शड़प से फाड़ी, फिर इकट्ठी करके दोबारा फाड़ी और दरवाजे की तरफ उछाल दी। तभी नर्स वापस अंदर दाखिल हुआ। सारे पुर्जे उसके कदमों में गिर गए। माया अब कुछ नहीं कह सकती थी, मगर आंखों में बेपनाह तकलीफ और कर्ब लिए वो नर्स को हदायत देने लगी। अजनबी लगने लगे खुद तुम्हें अपना ही वजूद, अजनबी लगने लगे खुद तुम्हें अपना ही वजूद, अपने दिन रात को इतना भी अकेला ना करो। उस रात अनेक्सी में खामोशी छाई थी। सैम और अब्बा अपने कमरे में सोने जा चुके थे। फारिस घर नहीं था और नुदरत को आज ज़किया खाला बहुत इसरार से अपनी तरफ ले गई थी। ऐसे में हनीन अकेली लाउंज के सोफे पर लेटी थी। टीवी मध्यम आवाज़ में चल रहा था, मगर वो छत को तकती सोचे जा रही थी। हाशिम के झूठ के बारे में, फ्लैश के बारे में जिसे वो खोल नहीं सकी थी, हाशिम से बात न करने के बारे में। तभी मेज़ पे रखा फ़ोन बजने लगा। हनीन ने सुस्त रवि से गर्दन मोड़ी। हाशिम की कॉल आ रही थी। उसी पल दरवाज़ा खुला और उसने फारिस को अंदर आते देखा। वो मोबाइल उठाने के लिए हाथ भी ना बढ़ा सकी। किसका फ़ोन है? वो उसके सर पे पहुंच गया था। वो बस एक टिक गर्दन उठाया उसका चेहरा देखने लगी। हनीन, मैं पूछ रहा हूँ इस वक्त किसका फ़ोन आ रहा है? वो गुस्से से पूछ रहा था और हनीन का पूरा वजूद सुन था। दिल ने साथ छोड़ दिया था, जिस्म से जान निकल रही थी। फारिस ने फ़ोन उठा लिया था। अब वो सब जान जाएगा। करंट खाकर जैसे उसकी आंख खुली और वो एक झटके से उठ बैठी। पूरा जिस्म पसीने में डूबा था। इधर उधर गर्दन घुमाई। वो अकेली थी। टीवी हनूस चल रहा था। मोबाइल हाथ में था। वो कब सोई पता ही नहीं चला। पहले उसने मोबाइल देखा, कोई कॉल नहीं थी। ओह, वो ख्वाब था। आहट पे चौंकी। फारिस दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। वो इसी तरह मुतवश सी बैठी थी। उसने लॉक लगाया और कदम कदम चलता करीब आया। हना को देखकर आंखों में इस्तजाब उभरा। इधर क्यों सो रही हो? वो अम्मी ज़किया नानी की तरफ गई है ना? तो मैं अकेली थी। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था। तो तुम अकेली क्यों हो?
सैम को अपने साथ सुलाना था। एक नज़र अब्बा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। अच्छा अब इधर मत सो, सुबह मुलाजिम लड़का आता है, इसके लिए दरवाज़ा खोलना होता है। शाबाश, उठो, ऊपर हमारे कमरे में आ जाओ। साथ ही उसे उठने का इशारा किया। वो थका हुआ लग रहा था, मगर आंखों में अना के लिए बेहद नरमी थी। हनीन की आंखें टुपटुपा गई। वो एकदम उठी और उसके बाजू का गिर्द हाथ लपेटकर उसके कंधे से माथा टिका दिया। मामू, मैं आपको कभी नहीं खोना चाहती। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मैं आपको खोने वाली थी। आंसू टिप टिप उसकी आंखों से बह रहे थे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। फारिस ने गहरी सांस ली। नहीं हना, मैं तुम्हें इस वक्त कुछ खिलाने बाहर नहीं ले जा सकता। रोते रोते हना ने नाराज़ी से चेहरा उठाया। दुनिया में खाने से बड़े मसाइल भी हो सकते हैं, मसलन। उसने गौर से हनीन के चेहरे को देखा, बालों को पोनी में बांधे। उसकी आंखें गीली नज़र आ रही थी। सवाल पे मज़ीद भर आई। मैं बहुत बुरी हूँ, गिल्ट बहुत शदीद था। फारिस ने अबरू उठाई। शक्ल में हनीन हल्का सा हंसती। उसका बाजू छोड़ा, आंसू रगड़े। आपके साथ इमोशनल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब अपना ड्रामा ख़त्म करो और आओ। वो मुस्कुरा दी। दिल एकदम हल्का फुल्का सा हो गया। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो हना ने सोचा, बस अब वो हाशिम को यूँ छुपकर टेक्स्ट नहीं करेगी, बस ख़त्म ये सिलसिला। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो जर्द बत्ती जल रही थी और जुमर आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। फारिस की निगाहें उसके पैर पे जा रुकी, जिसका अंगूठा हनूस पट्टी में मकीद था। जुमर, उसने पुकारा तो उसने आंखों से बाजू हटाया। हना आपके साथ सोएगी, मैं आपा वाले कमरे में जा रहा हूँ। इतला देते हुए वो अपनी चीज़ें उठा रहा था। जुमर उठ गई। अरे तुम अकेली क्यों थी? सैम को बोला था मैंने। खैर आ जाओ, अब सो जाओ, वो नरमी से कहती उठी और उसके लिए लहाफ निकालने लगी। हनीन चुपचाप आकर जुमर के दूसरी तरफ लेट गई। मोबाइल पे सहरी का अलार्म लगाकर अपने और जुमर के तकिए के दरमियान रख दिया। जुमर से कोई बात नहीं की और माथे पे बाजू रख लिया। मोबाइल की लाइट जल रही थी। रोशनी बुझने का वक्त 2 मिनट था। 1.5 मिनट बाद हना ने करवट बदल ली। तभी मोबाइल थरथराया। जुमर चौंकी। मोबाइल टेढ़ा पड़ा था। ऊपरी बार में नए मैसेज की पहली सतर नज़र आ रही थी। हाशिम कारदार, क्या मैं तुम्हें कॉल कर लूँ? हना ने करवट ली। जुमर ने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। उसे आहट सुनाई दी। फिर फ़ोन ऑफ होने की टोन बजी। फिर वो सो गई, मगर जुमर यूसुफ की नींद उड़ चुकी थी। हाशिम ने ऐसा मैसेज हना को क्यों किया? अगली शाम वो कमरे में बैठी केस स्टडी कर रही थी तो दरवाज़ा दस्तक के बाद खोला। उसने चौंक कर सर उठाया। सारा चौखट में खड़ी थी, आंखों में उदासी, लबों पे नरम मुस्कुराहट और बाल नफीस से फ्रेंच नॉट में बंधे थे। वो और ज़किया खाला नुदरत को शॉपिंग के लिए पिक करने आई थी। ये भी नुदरत का इसरार था। ईद की तैयारी करनी थी, शादी के कपड़े भी लेने थे। जुमर के लिए कल ही ले आई थी। डिस्ट्रैक्शन। आइए सारा। वो उठ खड़ी हुई। सारा उसकी फाइल्स को देखते करीब आकर बैठी। वो इन 2 माह में दूसरी दफ़ा आ रही थी। पहले इधर उधर की बातें चंद की, फिर वहीं जिक्र आया। शादी का कुछ पता चला? मुट्ठी पे पसीना आया। नहीं, मगर पता चल जाएगा। आपको इतना यकीन कैसे है कि वो ज़िंदा होगा? यही बात सारा के समझ नहीं आ रही थी। जुमर आज़र्दगी से मुस्कुराई। क्योंकि हम जिंदा हैं। सारा के दिल को धक्का सा लगा, पर दिक्कत चंद बातें कर पाई। क्या कोई गवाह सामने नहीं आया? किसी ने कुछ तो देखा होगा, बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। जुमर ने गहरी सांस भरी। नहीं, कोई सामने नहीं आया। गवाह अमूमन सामने कम आते हैं, सबकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। तो क्या गवर्नमेंट उनको विटनेस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, उनकी फैमिलीज़ की हिफाजत नहीं कर सकती? सारा, हमारा सिस्टम बहुत ज़ुबो हाल है। हम गवाह छुपा दें तब भी लोग उनका पता निकाल लेते हैं। खैर, उसने सर झटका। हर कोई इतना बहादुर नहीं होता। सारा के लिए मज़ीद बैठना दोपहर था। वो उठ खड़ी हुई। इसका मतलब है गवाहों को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। खैर, मैं चलती हूँ। सुमर ने मुस्कुराकर अलविदा कहा और अपने काम की तरफ मतवज्जे हुई गई। रमज़ान उसी तरह खामोश सा गुजर गया और ईद की शाम कसर और उसके सब्ज़ा ज़ार पे उतरी तो बेपनाह रोशनियाँ लिए हुए थी। बेफिक्र, खूबसूरत और खुशबाश लोग टहल रहे थे। वेटर्स ट्रे उठाए मशरूबात सर्व करते नज़र आ रहे थे। ऐसे में सब्ज़ा ज़ार के बस्त में हाशिम मैरून शलवार कमीज़ में मलबूस, ग्लास थामे हंसता हुआ मेहमानों से बातें करता नज़र आ रहा था। जवारात भी करीब खड़ी थी, सब्ज़ गाउन में मुस्कुराती हुई, कानों में ज़मर्द और हीरे जुड़े अवेज़े पहने। कारदार्स की ईद की पार्टी इतनी ही जगमगाती हुई होती थी।
ان سے دور ہٹو تو سبزہ اظہار کے بالکل کنارے پہ ایک الگ تھلگ میز پہ یوسف کا ٹیگ لگا تھا۔ وہاں سیم اور حنین کھڑے مدھم آواز میں بات کر رہے تھے۔ ندرت جو ساتھ بیٹھی تھی ابا سے ہلکی پھلکی بات کرتی، پھر خاموش ہو جاتی۔ سعدی کی باتیں، سعدی کے نہ ہونے کی اداسی۔ امی نے سیم کے ہاف وائٹ کرتے جیسا بڑا سائز سعدی کے لیے بھی لیا تھا۔ سعدی کی یاد سعدی کی محبت سے بڑھ گئی تھی۔ سیم بد دل لگ رہا تھا۔ بد دل تو حنا بھی تھی۔ لمبی نیلی قمیض میں ملبوس، کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال ترچھے ہوئے ابرو سے نیچے گرتے تھے۔ ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم سے بات نہیں کی، نہ ہاشم نے پھر ٹیکسٹ کیا۔ حنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی ہاشم پہ جا ٹھہری۔ وہ دور تھا، ایفل ٹاور کی طرح، اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ قریب میں زمر کھڑی فارس سے بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے امی کی لائی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جس کے آستین کونیوں سے نیچے تک آتے تھے۔ بال جوڑے میں تھے اور صرف 2 گھنگریالی لٹیں گالوں پہ گرتی۔ کیا تم پارٹی میں نہیں شامل ہوگے؟ خفگی سے فارس سے پوچھا جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر جا رہا تھا۔ جینز پہ سفید کرتا اور پیروں میں پشاوری چپل، منہ میں کچھ مسلسل چباتا ہوا بے نیازی سے ابرو اچکائے۔ کاردارز کی پارٹیز کی عادت نہیں مجھے، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ گویا کھول گئی۔ ہم انجوائے کرنے نہیں آئے، میں اس لیے تیار ہوئی ہوں تاکہ بھابھی کو یہ نہ لگے کہ میں نے وہ باتیں نہیں بھلائی۔ اگر تم نہ آئے تو ان کو یہی لگے گا۔ کیوں میری فیملی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اوکے، یہی ہوں میں۔ فارس نے تحمل سے اس کی بات سنی اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں برہمی تھی۔ کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رخ پھیر لیا۔ وہ حنا کی طرف آ گئی۔ سو یہ USB کا کیا قصہ ہے جو اس دن تم نے ہاشم کو دی؟ وہ سعدی نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کچھ دن سے حنا کو لیپ ٹاپ سے الجھے دیکھ کر زمر نے صبح جب پوچھا تھا تو اس نے جواب سے نکلا نتیجہ اب سوالیہ انداز میں دہرایا تو حنین نے بس سر ہلایا۔ جی، میں بھائی کی چیز ان کو نہیں دے سکتی تھی، نہ آپ کو دوں گی۔ اوکے، مگر جب وہ کھل جائے تو بتانا۔ اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ البتہ زمر محسوس کر رہی تھی حنا کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں۔ کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا تو ساتھ موجود خاور سے سرگوشی کی۔ یہ جیل کب جا رہا ہے؟ بس کچھ دن تک، میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جلد کرو، مجھ سے یہ ادھر برداشت نہیں ہوتا، ناگواری سے کہہ کر گھون بھرا۔ آپ کی اس سے پھر بات ہوئی؟ خاور نے دبے لفظوں میں پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوف زدہ کیا ہے۔ کچھ دن سوچے گا وہ، پھر بات کروں گا۔ پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہری جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے بات کر رہی تھی۔ ہاشم نے رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا ہارون عبید کو دیکھ کر۔ کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا۔ مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے۔ وہ دراز قد اور باوقار سے سیاستدان تھے، آنکھیں گرے تھی اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاستدانوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون، اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی۔ حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے، ورنہ ہاں تو سب کہہ لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا، آپ کے گھر میں کھڑا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا۔ اور میرا خیال ہے ان ٹیبلز کی طرف بہت سے لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریے اور میں انہیں مسکرا کر پلٹ گئے۔ وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی، انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی۔ اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے مسز کاردار، شرین کھنکھار کر کہتی اس کے قریب آئی تو جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی، باب کٹ سنہرے بال بلو ڈرائی کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراتا تاثر تھا۔ اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی یا ان سے چند فکرے مزید کہہ دیتی تو آپ کی کشش مانند پڑنے لگتی۔ کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا۔ جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پہ ڈالی، مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی۔ ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا
اور اتنی تیزی سے واپس لائی کہ وہ الٹنے لگا شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑ کر مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی۔ جواہرات نے بھی چونک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھی۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہ تھی، وہ مشکل سنبھلی تھی، جو اس کے گلاس کو دیکھ کر جھرجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، منہ میں کچھ چبا رہا تھا اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، ذرا بے نیاز۔ شہری نے کتنے دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پھر نگاہ دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی، جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی۔ ڈی اے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ کیا اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی؟ انگاروں پہ پانی ڈالا تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ شہری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابھری۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے ہیں۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری۔ اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچر سننے میں دلچسپی نہیں رہی۔ سی یو، ذرا اکتا کر کہتا۔ سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شہری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشیروان نے غور سے یہ سب دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اثنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئی، ہارون عبید کا کمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم۔ سر کو جھکا کر سٹائل سے کہا۔ میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا بہت، جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا، مگر ایک بات، ہارون عبید کا کمپین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا اچھا نہیں لگے گا، سو ذرا سوچنے کی اداکاری کی۔ میری فیس بڑھائیے۔ 25,000 فی گھنٹہ؟ 25,000 فی گھنٹہ، سمر نے مسکرا کر دہرایا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں، آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمر، آپ بہت اچھے اور اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے اس فوٹیج میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح ہی میں نے دیکھی، واحد اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بڑی نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ خیر، یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے۔ کنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ لب بھینچے دانت پیستے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے، جبرن مسکرا کر بولا۔ اور فیس؟ چھوڑیے بھابھی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے اچھا لگوں گا۔ تھینک یو احمر، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینا تو اس نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 درے تو لگنے ہی چاہیے۔ پھر زور سے بوٹ گھاس پہ مارا اور اسی برے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ نیلی لمبی قمیض میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا 2 قدم قریب آیا۔ آپ سعدی کی بہن ہے نا؟ حنا نے چونک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں، آپ نے کوئی بورڈ ٹاپ کیا تھا، ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے حنا کو کہاں دیکھا تھا۔ حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟
بی اے کیا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ کیوں ٹاپ کیا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمد کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھی، یہ بات بھی کہہ دی، مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی۔ آپ ہیں کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمد کو ایک دم احساس ہوا۔ میں غازی کا دوست ہوں تو سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی۔ احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا۔ وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی، اس کی اور بات تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو اوفینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا۔ احمد سانس روک کے اس طرف دیکھے گیا۔ حنین نے اسے کچھ کہا۔ فارس نے فوراً مڑ کر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی۔ فارس نے اچنبھے سے پھر احمد کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر انا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی۔ میں دیکھ لوں گی۔ فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ انا نے ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔ احمد کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا۔ وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا، وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی، فارس کی طرف آیا۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ روک نہیں سکا۔ پھر وہاں کھڑے بور سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا۔ سنو، میں سعدی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا تو تذبذب سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ؟ جی؟ سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی انا کو۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشا مامی مانی کے جہیز کی ہے نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی جہاں ابھی عمر کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہیں۔ حنا نے کہا کہ رہنے دے، وہ خود چیک کر لے گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا اور عمر کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو تلملا رہا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ براجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے چوکی آنکھوں مگر اٹھی گردن سے کہا، اگر سٹاف جائے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائی اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور اسے دیکھا۔ تم فیونا ہو، مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی، مگر تم نہیں ہو۔ تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے سٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری انجیو سے چوری کروایا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے نظریں اٹھائی، ان میں تعجب تھا اور فکر مندی بھی۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام! فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال نہ کرے تمہارا۔ افسوس سے کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی۔ کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ اس کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچھا تھا، ایک سنگھار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دراز سے وہ نیکلس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیرو کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے یہ مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا، اور اب یہ فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیرو سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگایا، چہرہ تن کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا سٹاف کس طریق سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟
آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس پی سرمد شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا، قدرے بے چین اور مضطرب لگتا تھا۔ ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون۔ سمر گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا تھا، مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا۔ بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس ریلیکس، سمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا۔ وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں۔ پہلے مجھے بتائیے، میرے بولنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا۔ مجھے 5 منٹ مل جائے تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اس لیے زیادہ فائدے نقصان کی باتیں مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو، تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی۔ وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے ہو کر بیٹھا اور تندہی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں، مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں۔ سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہا تمہارے لڑکے کا قتل، تو وہ قتل نہیں ہوا۔ وہ بے بسی بھرے اضطراب سے بولنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے ایس پی نے فون کیا اور ہسپتال بلایا، پھر اس سرجن بخاری کے پاس لے گیا، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب۔ ان کو وہ زندہ چاہیے تھا، ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا، پھر ہم تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے، اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے، پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے۔ خیر، میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا وارڈ بوائے تھا، وہ ان کا اپنا لڑکا تھا۔ ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پہ باہر لائے، ایمبولینس میں ڈالا، اندر سب تھا، مشینیں، ڈاکٹر، نرس۔ خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا۔ اے ایس پی نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ، پھر پکڑ لیں گے تمہیں۔ یہاں تک سب ٹھیک ہو گیا، مگر اس روز اس نے مجھے شیزا ملک کے کیس میں پھنسا دیا۔ اس نے مجھے وہاں بلوایا اور پھر گرفتار کر لیا۔ یہ سب اسے اے ایس پی نے کیا ہے؟ چند گہری سانسیں لی، ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے۔ دفتن زمر اٹھ گئی، فارس بھی کھڑا ہوا۔ نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے کب گواہی دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ سمر نے ساتھ ہی پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو گی، اور میں نے کب کہا؟ سمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا۔ نیاز بیگ، وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ تم ہی قاتل ہو، ہمیں معلوم ہے۔ نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گیا تھا۔ اور اے ایس پی ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے، اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی زحمت مت کرنا، سمر نے کہا، اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے وہ بے اختیار اٹھ کر مضطرب سا چلا رہا تھا۔ میری بات سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں، سرمد شاہ نے کروایا یہ سب۔ مگر وہ باہر نکل آئے۔ دروازے پہ زمر رکی اور اس کی طرف مڑی، غور سے اس کو دیکھا۔ آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ؟ اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے، وہ دبی آواز میں بولی۔ جب ہم ہسپتال سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی، مگر تم گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے، دھمکیاں دے کر ڈراتا ہے، اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی، تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے، مگر یو نو وٹ فارس، اگلی دفعہ کچھ کرنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ اچھا، میں سمجھا آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو تو
میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے، اس کی طرف جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس کے اندر ابال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئی۔ اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا، اور اس ڈاکٹر پہ بھی۔ اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی۔ سرمد شاہ نے گہری سانس لی، تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا شاہ صاحب، ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے، یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں، پھر اس کی باتوں کی کس کو پرواہ ہوگی؟ شاہ نے اچکا کر کہتی وہ پرس کی سٹرپ کندھے پہ ڈال رہی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑے فارس کا مسلسل گم چباتا منہ رکا اور اس نے آنکھیں تیکھی کر کے اے ایس پی کو دیکھا۔ سنو، دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا، کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں، لیکن اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ درشتی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا، کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں، اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، واٹ ایور۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی۔ سرمد شاہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں، کیا بات کرو ہو۔ اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئی تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر توقیر سرمئی کلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے، اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکیڑے وہ دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا۔ میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے، سعدی کے دوستوں نے ارینج کیا ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیے اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریے، وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی۔ فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائی، اداسی سے مسکرائے۔ ہم ضرور آئیں گے، اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے۔ کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے۔ سمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، آنکھوں میں تپش سی اٹھی، مگر پھر بظاہر یاسیت سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ چند پیسوں کے لیے ایک شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی، ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے۔ اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کر دیا۔ لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آئی ایگری۔ افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے۔ خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے، خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا۔ ڈاکٹر توقیر کو کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ سمر نے کو دیکھتے بات کا رخ بدلا۔ اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور ہسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ پولیس؟ زمر نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ پولیس نہیں، صرف آپ کا ذکر کیا تھا۔ مسز زمر، میرا یا ہسپتال کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ آف کورس ہمیں پتہ ہے، بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے کہا بھی کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، انکار کر دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ اے ایس پی نے آپ سے میرا نام ایف آئی آر میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بروقت فکرہ پکڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور کا نام پوچھا تھا۔ دیکھیے، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پہ ضرور آئیے گا، ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کے اس جیسچر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس بھی اٹھا، ڈاکٹر توقیر کی طرف مصاحفے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے خاصے ڈسٹرب تھے، اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فارس کی اس طرف پوچھ تھی، مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی تھی، انگوٹھی کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ سمر مڑی۔ اندر آنے والی عورت ذرا بھرے چہرے اور بوٹے قد کی حامل تھی، بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت،
بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپس میں ایک ایک موٹا سا سولیٹیئر ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کہیں گنا مزید نکھار گئے تھے۔ یہ میری وائف ہیں، ڈاکٹر ایمن، یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ ڈاکٹر توقیر کے الفاظ کنویں میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی تھی اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے، وہ زمر سے کچھ کہہ رہی تھی، تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ۔ آوازیں بند ہو چکی تھی۔ پھر ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہو۔ اس کی انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چبھی تھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر بدلا۔ 3.5 سال قبل وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اس کے کندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ۔ میرا نام فارس غازی ہے اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں، مسکرا کر نرمی سے کہتی۔ وہ سامنے کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتہ ہے کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے فیکٹس درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، خشک سا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیشن کروانا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ کنفیشن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پرزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن۔ ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کی کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ سامنے رکھے قلم کھول رہی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریولیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پرزن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈینشلٹی کے 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریولیج توڑا جا سکتا ہے۔ کنسنٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دا لا، کنٹینیوڈ ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ ٹریٹ۔ مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے ناگزیر ہونا، یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سدے باب کے لیے۔ ان میں سے کسی وجہ کی بنا پہ سائیکیٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے ہو فارس غازی؟ انگوٹھی کی چبھن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا۔ ماضی تحلیل ہوا اور وہ ہال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عادتاً اس کا کندھا تھپک کر ہاتھ نیچے گرا چکی تھی۔ ایسی عادت عام طور پہ اس معاشرے کی خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عورت عام نہیں تھی۔ آپ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اوہ، اس کے لب سکڑے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا بھی۔ کتنا اداکار ہے یہ، اور ہاشم کہتا تھا اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا، آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر رہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اوہ، تو تم ان سے بہت خفا ہو گئے اس کے لیے؟ سمر کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جیل کے وقت میں ان دنوں میں ذہنی طور پہ متوازن نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا اچھا کیا، وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا۔ مسز غازی، فارس صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر نرمی سے اس کو دیکھا۔ اب کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں،
اس نے اسی نرمی سے جواب دیا۔ کورٹ نے مجھے بری کر دیا، میں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی، سمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی۔ آئی مووڈ آن۔ سمر کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی، مگر کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر فارس، مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرایا، سینے میں کوئی زور سے اسے جکڑ رہا تھا مگر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ٹوپس بہت خوبصورت ہیں، جاتے ہوئے زمر نے تعریف کی۔ ڈاکٹر ایمن مسکرائی۔ توقیر نے لاسٹ منتھ اینیورسری کا گفٹ دیا ہے۔ مرد عموماً اپنی محبت کا اظہار ہیرو سے کیا کرتے ہیں، ہے نا فارس؟ مسکرا کر فارس کو دیکھا، اس کی گردن میں گلٹی سے ابھری مگر بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے زمر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کی تو ابھی شادی ہوئی ہے مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ نہیں پہنا ہوا۔ کمرے میں لمحے بھر کی طویل خاموشی چھائی۔ مجھے چمکتے پتھروں میں کوئی کشش نہیں نظر آتی، بس مسکرا کر اتنا کہہ پائی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا، ہم نے شادی کر لی۔ واو! باہر کار کی طرف جاتے وہ استضائی انداز میں دہرا رہی تھی۔ مجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں موو آن کر چکا ہوں، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمر گھوم کر اس کے سامنے آئی اور تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ رک گیا۔ تم نے اسی لیے مجھ سے شادی کی ہے نا، تاکہ تم ساری دنیا کو یقین دلا دو کہ تم موو آن کر چکے ہو، نئی زندگی شروع کر چکے ہو۔ کون بیچارے فارس غازی پہ شک کرے گا اب؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس 3 وجوہات تھی۔ پہلی، آپ کے والد کے احسان ہے مجھ پہ، ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری، میں شادی کر کے واقعی سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اور تیسری، فارس کی نظریں اس کی خفا آنکھوں سے ہوتی نت پہ پھسلی، رخ موڑ گیا۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ اس شادی کے معاملات آپ نے شروع کیے تھے، میں نے نہیں۔ اور ایک طرف سے نکل کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کلینک میں ڈاکٹر توقیر کمرے کا دروازہ بند کر کے ناراضی سے ڈاکٹر ایمن کی طرف گھومے۔ تمہیں بتایا تھا میں نے کہ وہ آ رہے ہیں، پھر یہاں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ ماتھے کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ایمن سامنے کرسی پہ بیٹھی لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑائی۔ اس کو آج نہیں تو کل پتہ چلنا ہی تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ 4 سال جیل میں رہا ہے، تم نے اس کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ وہ تھوڑی دیر میں 2 + 2 کر لے گا، پھر کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اتفاق سے تمہارے ہی شوہر نے اس کے بھانجے کا آپریشن کیوں کیا ہے؟ ریلیکس، میں اس کو جانتی ہوں، اس کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ جیل سے ضرور نکلے گا یا بھاگے گا، اس لیے میں نے اس کو ایسے برین واش کیا تھا کہ وہ میرے خلوص پہ کبھی شک نہیں کرے گا، نہ آج نہ کل۔ 4 سال جیل میں رہا ہے، اب کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسے دوبارہ جیل بھجوائے۔ گریبان میں اڑسی سن گلاسز اتار کر ان کو وہ اب بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ایمن، ایمن، وہ متفکر اور پریشان سے ان کے سامنے آ بیٹھے۔ ہم نے ان کا بھانجا غائب کروایا اور وہ جعلی وارڈ بوائے ہمارا نام لے رہا ہے کھلم کھلا۔ ڈونٹ وری، سرمد شاہ اسے سنبھال لے گا۔ یہی وقت ہے جب ہم اس سے مزید ڈیمانڈ منوا سکتے ہیں، ورنہ ہم کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر توقیر نے سر جھٹکا، آستین سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا۔ وہ کسی کا بیٹا تھا، ہمارے بھی 3 بچے ہیں، ہم نے اس کی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ تمہیں ان ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے توقیر، جو ہم اپنے ہاسپٹل سے بچائیں گے۔ صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس ہسپتال کی اوپننگ میں، جس کے لیے میں نے اور تم نے پچھلے کئی سال کام کیا ہے۔ سرمد شاہ نے فارس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کیا دیا تھا ہمیں؟ صرف پلاٹ کا قبضہ۔ اس کے اوپر ہر چیز ہم نے خود لگائی ہے، اس لیے تم سرمد شاہ سے بات کرو اور اس سے کہو ہماری ڈیمانڈز پوری کرے۔ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور باہر قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ رات سب کے گناہوں کو چھپائے، سب کے پردے ڈالے۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی اس زیر تعمیر گھر پہ بچھائی تھی۔ پورچ میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا، اس پہ وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا اوندا گرا تھا اور نوشیرواں جاں بجا بوٹ سے اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استضائیہ نظر اس بے سد وجود پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندا لڑکا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیرواں کو بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔
कमरा खामोश पड़ा था एसी की ठंड के बावजूद। नौशेरमा का पूरा जिस्म पसीने में भीगा था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, बत्ती जलाई, पानी की बोतल लर्जते हाथों से लबों से लगाई। पानी कुछ अंदर अंडेला, कुछ बेड पे छलका। चंद घूंट भरकर वो गहरे सांस लेता टेक लगाकर बैठा। भूल जाओ उसको शेरू, ये सिर्फ एक ख्वाब था, शादी कभी वापस नहीं आएगा। आंखें बंद किए वो खुद को तसल्ली दे रहा था। ये पहली दफ़ा था जब इन 2.5 माह में उसने शादी को ख्वाब में देखा था। 2.5 माह हो गए शादी को खोए। उसने मोबाइल उठाकर तारीख देखी, अगस्त का वक्त आ पहुंचा था और वो अभी तक 21 मई वाले वाक़ये को भूल नहीं पाया था। उफ। नौशेरवा के कमरे के बाहर सब्ज़ा ज़ाहर तारीख पड़ा था। अनेक्सी की भी 1-2 के सिवा तमाम बत्तियां बुझी थी। अंदर झांको तो लाउंज में नीम अंधेरा था। ऐसे में जुमर तय खाने की सीढ़ियां उतरते दिखाई दे रही थी। नीचे आकर वो रुकी, एक ताहिराना निगाह खुले तय खाने में डाली। उसकी बत्तियां जली हुई थी, फर्श पे कुछ कागज़ बिखरे थे, उन पे रियाजी के नंबर्स और पता नहीं क्या क्या लिखा था। 2 लैपटॉप खुले थे और अनीन फर्श पे बैठी, मलगजे लिबास और गोलमोल बाल बांधे बेकरारी से टाइप किए जा रही थी। हना, तुम सोई क्यों नहीं हो? वो फिक्रमंदी से कहती करीब आई। हनीन ठक ठक टाइप कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से उसकी यही हालत थी, खाना सोना सब छोड़कर वो दिन रात यहीं बैठी इस यूएसबी को खोलने की कोशिश करती रहती। फुफ्फो, भाई गलत था, फाइल्स करप्ट नहीं हुई बल्कि हो गई थी, मगर मैंने रिकवर कर ली। मुझे लगा ये स्टैंडर्ड 49 बिट RSA इनक्रप्शन होगी, मगर ये अल्गोरिथम जिसने भी फैक्टर किया ये मुख्तलिफ है। वो ठीक नहीं लग रही थी। हनीन, वो उसके सामने 2 जानू बैठी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही इसमें मुख्तलिफ क्या है। ये RSA लगता है एसमेट्रिक है, इसकी 2 कीज़ होनी चाहिए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। मगर सुमन ने फ्लैश लैपटॉप से खींच ली। वो जो होशो हवास खोए अंदाज में बोले जा रही थी, हक्का बक्का सा सर उठाया। जुमर ने फ्लैश का कवर चढ़ाकर उसे परे डाला, फिर नरमी से हना को देखा। ये फ्लैश, उसकी फाइल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी अहम नहीं है हना, तुमसे ज़्यादा नहीं। हनीन टकर टकर उसे देखने लगी। तुमने कहा था अगर शादी की जगह तुम खो जाओ तो मैं क्या करूँगी? हना, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम खो नहीं चुकी? हनीन के तने असाब ढीले पड़े, आंखों में पानी आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक फेलियर हूँ। मैं जिस हनीन को जानती हूँ वो एक सुपर हीरो थी, जिसने शेरू के अगवा का पोल खोला था। मुझे आज भाभी ने वो किस्सा सुनाया। मैं बदल गई हूँ। आंसू उसके गाल पे लड़के। जुमर आज़र्दगी से मुस्कुराई। जिस दुनिया से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ उसमें इंसान नहीं बदलते, बदल सकते हैं लेकिन वो नहीं बदलते, सिर्फ अपने नकाब बदलते हैं। सो तुम वाकई कुछ भी नहीं कर सकती अगर खुद से भागती रहोगी। मेरे अंदर बहुत सा शर है। उसने सर झुका दिया। तुम इसको नहीं बदल सकती, सो इसको अपनी ताकत क्यों नहीं बना लेती? ज़रा देर को ठहरी, गर्दन फेरकर इस मखफल स्टोर रूम को देखा, फिर सर झटका। मुझे देखो, मैं बेजा ज़िद्दी और हट धर्म हूँ। जब अपनी फितरत नहीं बदल सकी तो यह एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसी ना होती तो प्रोसिक्यूशन की सियासी कुर्सी पे 2 दिन भी ना बैठ सकती। शादी के मुजरमों के आगे घुटने टेक कर उनको माफ़ कर चुकी होती। मगर अब मेरी वही बुरी चीज़ें मेरे काम आ रही हैं। तुम भी ये कर सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें इस कीड़े को बाहर निकालना होगा जो तुम्हें अंदर से खा रहा है। तय खाने में चंद लम्हे की खामोशी छा गई, फिर अना ने निगाहें झुका दी। वो दोनों आमने सामने फर्श पे बैठी थी। आप मुझसे नफ़रत करेंगी? ट्राई मी। ज़रा तवक्कुफ़ किया, जैसे कोई राह निकाली। आज हम एक दूसरे से बारी बारी सच बोलते हैं, पहले मैं बोलूँगी। हना ने इस बात में सर हिलाया, फिर खुद ही बोली, मुझे पता है आप भाई की फ़ीस देती थी। मुझे मामू ने बताया था उस रात जब अम्मी से लड़ाई के बाद आप जंगल में चली गई थी। निगाहें झुका दी। आई एम सॉरी। सुमन ने नफ़ी में सर हिलाया। हम यहाँ सॉरी और थैंक यूज़ के लिए नहीं बैठे, सच बोलने बैठे हैं। मामू की तबीयत तो वो बाद में साफ करेगी। उसने सामने फर्श पे बैठी वो लिट उंगली पे लपेटते कह रही थी, मेरा सच ये है कि मैंने फारिस के रिश्ते से इनकार नहीं किया था, अम्मी ने किया था। मुझे इस रिश्ते की खबर उस दिन तुम्हारे मुंह से हुई और मुझे लगा फारिस ने मुझ पे गोली इंतकामन चलाई थी। सुमन ने आंखें बंद की। तकलीफ़ फिर से उदाई थी।
اسی لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام کے لیے، مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ میں نے سعدی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولی، اداسی سے مسکرائی۔ حنا بالکل شل اسے دیکھ رہی تھی، اسے شک تھا مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ حنین نے نگاہیں جھکا دی۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پہ، کال پہ۔ میں ان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دیر بعد نظریں اٹھائی تو زمر اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت نہ حیرت۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی، مجھے پتہ ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا۔ کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ حنا آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ ویل، سمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا، فرش پہ انگلی سے لکیر کھینچی۔ مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملی وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائی۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا۔ ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں۔ مگر حنین، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا، پھر حنا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے، وہ متوجہ تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ میرے بورڈ کے OCP میرے فرینڈ کے ابو تھے، وہ کہتی گئی، ساری تفصیل، ساری باتیں سناتی گئی۔ اور جب میں ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پپھو، میں اپنی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے؟ پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کہہ سنایا۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پوچھتی، پھر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھائے۔ اب زمر اسے کیا کہے گی؟ تم ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو حنا؟ وہ یوں چلائے گی یا وہ نرمی سے کہے گی، تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، جو ہوا ہے اسے بھول جاؤ؟ مگر زمر کچھ نہیں بولی۔ حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری۔ پلیز کچھ تو کہیے، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا۔ نہیں، میں سن لوں گی۔ آپ کہیے جو بھی آپ کے دل میں ہے، گلے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ وہ واقعی تیار تھی۔ حنا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری کہانی بہت کمزور ہے۔ جی؟ حنا کا ہکا بکا منہ کھل گیا، آنسو رک گئے۔ یا تو تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہی ہو یا پھر تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ میں سب سچ بتا رہی ہوں، آئی سویئر۔ وہ حیران تھی۔ مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو، مگر مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک OCP جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے تمہارے چند فکرے سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی۔ حنین، ساری دھمکیاں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ OCP صاحب کو اتنے برسوں میں کیا کبھی کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ پہ موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہے، اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہوں نے اتنی آسانی سے تمہیں پیپرز کیسے دے دیے؟ ایک ادھیڑ عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں ڈھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا، مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ سما نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کو تو رہنے دو، وہ تو آئیڈیلسٹ ہے، مگر میں پریکٹیکل ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہے، وہ نرمی اور افسوس سے کہہ رہی تھی۔ اور حنین حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اس کو ملامت کی امید تھی یا ڈھارس بندھانے کی، مگر سمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات پہ سوچنا۔ اب سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنا اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھیوں تک گئی جب حنین نے پکارا،
آپ کو مجھ پہ ذرا بھی غصہ نہیں آیا ہاشم والی بات سن کر؟ زمر مڑی تو دیکھا، حنین پشیمان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نرمی سے مسکرائی، اس میں غصے والی کیا بات ہے، اب سو جا، اور زینے چڑھتی گئی۔ اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے، جبراً پرسکون نارمل رکھا چہرہ غم و غصے سے ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی؟ وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتہ چلا تو ہاشم کی جان لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، نہ سمجھ، مگر ہاشم، وہ اس کی فیلنگز کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پہ ہر بار اترتا جا رہا تھا۔ فارس اوپر سے سیڑھیاں اترتا آیا تو ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آیا، اس کے قریب رکا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 میں سے 25 گھنٹے غصہ آیا رہتا ہے۔ پانی پیے اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیے۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے تلملا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ہاں، بہت بولنا نہیں آ گیا اس کو میرے آگے۔ اور ساتھ والے قصر میں نوشیرواں بیڈ پہ بیٹھا، سفید سا پاؤڈر، آنکھیں بند کیے، ناک سے سانس کی صورت اندر اتار رہا تھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپائے تاریخ ہوتی جا رہی تھی۔ سینڈ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سعدی بیڈ پہ ٹیک لگا کر لیٹا تھا۔ دفتن دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکھڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ رکی۔ گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی پل سعدی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پہ جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا، قدرے لڑکھڑایا۔ باہر سے 2 مزید گارڈ اس طرف لپکے اور کھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پہ پٹکا۔ اس کے کسی زخم پہ کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوہرا ہو کر بیڈ پہ گرا، وہ کراہا تھا۔ گارڈ غصے میں بول رہے تھے مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے آئی۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لوگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پس و پیش کے بعد باہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، درد سے آنکھیں بار بار میچتا۔ وہ اسٹول کھینچ کر اس کے پاس بیٹھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈز نہیں ہیں، یہاں قدم قدم پہ پہرے ہیں، تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ کی۔ سعدی نے اس کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے، تو تم کیوں ہر روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں، اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، آواز مزید دھیمی کی، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ کس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا، اس نے چپتی ہوئی نظریں مایا پہ گاڑی۔ کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ سعدی اس کو گھورتے چبا چبا کر بولا، اپنی اداکاری مجھ پہ ضائع مت کرو، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں، تم میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کہا کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتماد جیتو اور میرے فرار کے ہر طریقے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ اور چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شوق چہرے پہ دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، مگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پہ ڈالتی اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر مایا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے، آنکھیں رگڑی اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پہ لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کاردار کو ملا دو، آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند لمحے بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر اسے شک ہو گیا کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے۔ دوسری طرف بامشکل ہاشم نے ضبط کیا، ایک کام کہا تھا میں نے تم سے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر نہیں، تم سے یہ ایک کام بھی نہ ہو سکا۔
سر میں کوشش کر رہی ہوں مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی ہے۔ آپ میری این جی او کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں کہ ایسا نہ کیا کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑی میری نے رک کر ساری بات سنی اور پھر تیزی سے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پہ نیم دراز ہے۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری، کیا کہا ہے تم نے مایا سے؟ سعدی نے نظریں اٹھائی۔ میں نے، وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا اچھی ڈاکٹر ہے۔ تمہارے تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کاپ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی۔ تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا بدلا، بے اختیار بند دروازے کو دیکھا، پھر جی کڑا کر بولی، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی، خود سے باتیں مت فرض کر لیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر وہ واپس جانے کو مڑی۔ اور گارڈ پہ آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر جھٹکا۔ کس نے کہا کہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گارڈ کی جیب سے نکالا تھا۔ گڈ جاب سعدی، اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ، حصہ دوم کا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ فرسٹ پارٹ پسند آیا ہوگا، اور میں تو بہت بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا جس طرح کہ اس نے پھپھی اور بھتیجی نے آپس میں ایک دوسرے کو سچ بتایا، مطلب ایک طرح سے ان کا کلیئر ہو گیا نا کہ وہ کیا کیا تھا، اور اس نے اس کو بالکل بھی نہیں ڈانٹا۔ اور ہاں، یہ ضرور کوئی نہ کوئی تیسری وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی تھی، مطلب حنین کو جو خود لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے کیا، میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور اور وجہ ہوگی جو کہ زمر پتہ کرے گی۔ یار یہ کتنا اچھا ناول ہے، میں کیا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس ناول کو بیان کرنے کے لیے۔ جگہ جگہ پر اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور میری این جی او مجھے لگ رہا تھا یار وہ کتنی بری ہے، وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹ کرتا تھا جب وہ ادھر ملازم تھی، اور وہ اس کو ذرا بھی مدد نہیں کر رہی ہے، تو اس نے اس کی مدد کی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اچھی ہے، وہ اس کو ہنٹ دے رہی تھی، اور اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ وہ اچھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا۔ سعدی بھی کوئی بچہ نہیں تھا، اس کو ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی۔ تو خیر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول، اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کے سیکنڈ پارٹ کو پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو تو ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا، بٹ آئی ایم لکی کہ میں انتظار نہیں کر رہی، اور میں اس کو ابھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اس کی اگلے پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔